نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن پاک میں آتی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41، اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے اس کو مانگیں گے بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتاب آپ سب کے سامنے ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہو تاکہ آپ ضروری وضاحت کو جہاں میں کروں اس کو لکھ سکیں، نوٹ کر سکیں۔ ہم صفحہ نمبر 48 سے چیپٹر شروع کریں گے، نماز کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت۔ اس سے پہلے جتنے بھی ابتدائی اس کتاب میں موجود ہیں اس کو آپ خود پڑھیں گے۔ کیونکہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہر وقت دوسروں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو سمجھائے، آپ کو پڑھ کر سنائے تو ہی آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک بات پڑھی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر پڑھیں، پھر سمجھ نہیں آتی پھر پڑھیں، اور اگر دل میں پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی تو لاؤڈلی پڑھیں۔ خود کو ڈسکس کر کے سمجھائیں۔ کبھی خود سے باتیں کی ہیں آپ نے؟ بہت ساری باتیں ہمیں دوسرے نہیں سمجھا سکتے، ہم خود کو سمجھا سکتے ہیں۔ جب خود کو باتیں سناتے ہیں، خود سے ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز ہم خود ہی سالو کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دل میں پڑھنے سے سمجھ میں نہ آئے تو آپ لاؤڈلی پڑھیں، لاؤڈلی پڑھ کر خود سے اس کو ڈسکس کریں، خود کو سمجھائیں، خود سے بات کریں۔ لفظ پڑھیں، مشکل لفظ کا معنی بھی دیکھیں، اس کو لکھیں، لغت کا استعمال کریں۔ ڈکشنری کا استعمال کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، آپ کی ووکیبلری بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ خود سے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے وہ علم میں ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم میں ترقی کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں خود سے پڑھنی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ اس کام سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خود سے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، اس لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت دی ہے، اب اس کو استعمال کر کے اپنی اس صلاحیت میں آپ سب نے اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک وقت ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود سے چلنا سیکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو ایسا بچہ جو چلنا سیکھ رہا ہو وہ کتنی بار گرتا ہے، کتنی چوٹیں کھاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چوٹ کھاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، آخر کار وہ چلنا سیکھ جاتا ہے۔ کوئی ایسا بچہ آپ کو نہیں ملے گا جو چوٹ کھائے بغیر چلنا سیکھا ہو، اور یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے بچے کے لیے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس طرح سے چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس مشقت کے بغیر بھی انسان کے بچے کو چلنا سکھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گرو اٹھو پھر چلو، گرو اٹھو پھر چلو، چوٹ کھاؤ اٹھو پھر چلو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی تربیت! الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچپن ہی سے یہ ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ ساری زندگی ہر کام میں گر گر کر اٹھنا ہم سیکھ لیں۔ ہر مشکل کام پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، پھر دوسری دفعہ مشکل نہیں ہوتا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس تربیہ کو ہم بچپن ہی سے لے رہے ہیں. بس اس تربیہ کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم محنت سے دور بھاگتے ہیں. جو بھی طالب علم ہوتا ہے وہ محنت سے کبھی دور نہیں بھاگتا. اگر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ خود سے سمجھے، اور اگر اس کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اہل علم سے پوچھ لے. تو چوٹ کھا کر ہی آگے بڑھنا ہے. یہ طریقہ زندگی ہے. میں اور آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسئلے کی تحقیق میں انہوں نے 300 بار قرآن پڑھا لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آیا. اور پھر جب 301 بار پڑھا تو وہ بات سمجھ میں آ گئی. آج ہم میں سے کتنے ایسے علم والے ہیں، کتنے ایسے صاحب علم ہیں، کتنے ایسے تحقیق کرنے والے ہیں جو ایک علم کو ہی اتنی بار پڑھیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان کی علمی کوششیں کیا تھیں. یہ یتیم تھے. ان کے پیدا ہونے سے چند ماہ قبل ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ واحد کفیل تھی ان کی، اور فائنینشلی یہ بہت کمزور فیملی تھی. امام شافعی رحمہ اللہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، اور کہتے ہیں اس طرح سے حفظ کیا تھا کہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر حفظ کیا تھا. اب 7 سال کا بچہ قرآن حفظ کر چکا ہے، اور کس اعتبار سے؟ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے. 10 سال کی عمر میں انہوں نے موطا امام مالک یاد کر لی تھی. ان کی والدہ ان کی کفالت کرتی تھیں، اور جس بھی ٹیچر کے پاس ان کو بھیجتی تھیں اس معلم کی خدمت کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہوتی تھی. لیکن معلم ان کو بغیر رقم کے پڑھانے پر راضی ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان سے خوش ہو گئے تھے. اب خوش کیوں ہوئے تھے یہ بھی آپ کو بتا دوں. امام شافعی رحمہ اللہ ان کی عدم موجودگی میں، یعنی اپنے ٹیچر کی عدم موجودگی میں، بچوں کو سبق یاد کروایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. اب ہر بچے کا سبق تو الگ الگ ہوتا تھا، کیسے وہ پڑھا سکتے ہیں؟ وہ تو خود ایک چھوٹے بچے تھے، خود پڑھنے آتے تھے. جب ان کے ٹیچر دوسرے بچوں کو پڑھاتے تھے، جو بھی سبق ان کو دیتے تھے، امام شافعی اس کو حفظ کر لیتے تھے. جب ٹیچر کی عدم موجودگی ہوتی تھی تو وہ ان بچوں کو ان کا پرٹیکولر لیسن پڑھا دیا کرتے تھے، اور اس بات سے ان کے استاد اتنے خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے پڑھانے کی کوئی رقم ان سے نہیں لی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیسی ترقی کی. جو بات میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی نا، جب تک کوئی شخص خود سے نہیں پڑھتا علم میں ترقی نہیں کرتا. دوسری ایک بات جو اپنی زندگی سے ہم سب نے نکالنی ہے وہ ہے نہیں. ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر دفعہ کیا کہیں ہر مشکل ٹاسک کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اسے کر لوں گی. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی برکت لاتے ہیں، کیسے آپ سے وہ کام کرواتے ہیں جس کو آپ خود اپنے لیے ناممکن سمجھ رہے تھے، جس کے بارے میں آپ خود کہہ رہے تھے کہ میں نہیں کر سکوں گی، لیکن اللہ آپ کی اس ہاں کو ہاں میں واقعی بدل دے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد سے میں اس کو کر جاؤں گی. اگر ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے طریقے پر عمل کریں اور 300 دفعہ ایک چیز کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے سمجھ نہیں آتی. سمجھ آئے گی نہیں آئے گی؟ آ جائے گی انشاءاللہ. خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا سیکھیں، خود سے محنت کریں، پڑھیں. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ یہاں اس کلاس میں سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے سوال کو ہمیں دے کر بھی جا سکتے ہیں. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. لیکن خود کو کبھی بھی علم سے محروم نہ کریں، کبھی بھی یہ کمپرومائز نہ کریں کہ نہیں سمجھ میں آیا، خیر ہے کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہر بات مجھے سمجھ میں آ جائے. ایک طالب علم ایسا نہیں ہوتا. طالب علم، طالب کیا مطلب ہے اس کا؟ چاہنے والا، شدید چاہت رکھنے والا. کس کی؟ علم کی. اور ایسے جینوئن طالب علموں کی ضرورت ہے جو سچے طالب علم ہوں، جو علم کی واقعی قدر کرنے والے ہوں اور ریسورسز آف نالج کی بھی قدر کرنے والے ہوں. ریسورسز آف نالج کیا ہیں؟ علم کے ذرائع کیا ہیں؟ مدرسہ ہے آپ کا، آپ کے استاد ہیں، آپ کے پاس جو کتاب ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو قلم ہے،
اور بھی کتنے ریسورسز ہیں آپ کی زندگی میں جس کے ذریعے آپ علم حاصل کر رہے ہیں. آپ جس کنوینس کے ساتھ آتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں انصار ہوگا جو آپ کو مدد کر رہا ہے تاکہ آپ پڑھ سکیں. تو ان تمام ریسورسز کی آپ قدر کریں. جو جتنا قدردان ہوتا ہے، جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں اتنا ہی اضافہ کرتے ہیں. تو سمجھے آج کا لیسن یہی تھا. کیا لیسن تھا؟ خود پڑھنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے، خود سیکھنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے، کیونکہ ہر وقت استاد نہیں ملتے، ہر وقت علماء نہیں ملتے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی قحط الرجال ہے. قحط الرجال کہتے ہیں بھلے انسانوں اور لائق لوگوں کا کم ہونا، قابل اور لائق لوگوں کی قلت، علماء کی قلت. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہر طرف علماء ہوتے تھے، لیکن اب علماء کم ہو گئے ہیں. پہلے علماء زیادہ ہوتے تھے، اس لیے ہر شخص کے لیے ان تک پہنچنا آسان ہوتا تھا. اب آپ جس جگہ رہتے ہیں اس آبادی کی پرسنٹیج نکال لیے اور اس میں صحیح اور مستند علماء کتنے ہیں اس کا اندازہ کر لیجئے. کیا ریشو بنتا ہے؟ بہت کم علماء ہیں اور آبادی اتنی بڑی ہے. ایک عالم پھر کتنے لوگوں کے لیے ہوا آپ سوچیے. جیسے کسی ملک میں ڈاکٹرز کا تناسب نکالا جاتا ہے اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ آبادی اتنی ہے اور ہمارے پاس اویلیبل ڈاکٹرز اتنے ہیں، مثلا ایک ڈاکٹر 5000 لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اتنے کم ہو گئے، اور خاص الخاص میں ان علماء کی بات کر رہی ہوں جو صحیح ہیں، جو مستند ہیں، اوتھینٹک اسکالرس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ تو بہت ہی کم ہے. اب اتنے کم علماء کا ہونا، لوگوں کا ان تک اپروچ کرنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اسی لیے آپ پر اب شدید ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے خود سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، خود سے سمجھنے کی عادت ڈالیں. پھر نہ سمجھ میں آئے تو لازماً آپ ان مستند علماء کو اور ٹیچرز کو کانٹیکٹ کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھا دی جائے. اور پھر خود بھی آپ ایسے ٹیچرز بن سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی رہنمائی کریں. یہ علم جو ہم پڑھ رہے ہیں ہر ایک کی ضرورت ہے، فرائض میں سے ہے. نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، اور نماز کے بارے میں جاننا ہر ایک کے لیے کمپلسری ہے کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے. اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ علماء کم ہیں کہا جاتا ہے قحط الرجال. تو آپ سوچیں قحط النساء پھر کتنا ہوگا، کیونکہ عورتوں میں جاننے کا ریشو مردوں کے مقابلے میں کم ہے. مرد ابھی بھی بہت علم حاصل کرتے ہیں، لیکن عورتیں علم حاصل کرنے میں مردوں سے کافی پیچھے ہیں. اس لیے خود سے سیکھنا شروع کریں، خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا شروع کریں، خود سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، تبھی آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. اور جہاں مشکل آئے پوچھ لیں. ممکن ہے کہ آپ کلاس میں جو پڑھ کر جائیں اس میں سے کچھ حصہ آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ریکارڈڈ لیسن کی ری لسننگ کریں. اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آنے والی اگلی کلاس میں سوال کر لیں، لیکن خود کو علم سے محروم نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارا پہلا چیپٹر نماز کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے. نماز کب سے پڑھنی چاہیے، نماز کب فرض ہوتی ہے، اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے جو کتاب میں پہل دی گئی ہے. اولاد کو نماز سکھانے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو، یعنی نماز چھوڑنے پر سختی کرو، اور ان کے بستر جدا کر دو. یعنی بچے ایک بستر میں نہ سوئیں، الگ الگ سوئیں، کیونکہ اس وقت بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر سے ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں
تو والدین تادیبی کاروائی کریں، یعنی ان پر سختی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں، اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ پوبرٹی کا زمانہ ہے، انسان کے جنسی جذبات ابھرنے لگتے ہیں، تو گویا نماز کی عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کی عمر، پھر 3 سال کا عرصہ تربیت کا عرصہ ہے، عادت کو پختہ کرنے کا عرصہ ہے، اور پھر 10 سال کی عمر نماز کی پابندی کی عمر، دوسرے لفظوں میں فرضیت کی عمر، کیونکہ جو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو سختی سے پڑھاؤ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ۔ یہاں عمر تو 10 سال کی آئی ہے، لیکن بلوغت کی عمر اس سے پہلے 9 سال بھی ہو سکتی ہے، اور 11، 12 سال، 13 سال اور 14 سال بھی ہو سکتی ہے۔ بلوغت کی کچھ علامات ہیں، جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا بالغ ہو چکا ہے۔ بلوغت کی علامت لڑکوں میں یہ ہے کہ ان کے جسم چوڑے ہونے لگتے ہیں، احتلام یعنی ویٹ ڈریمز یا انزال شروع ہو جائے، یعنی منی کا انزال شروع ہو جائے، آواز بدلنے لگتی ہے۔ اور لڑکی میں بھی بلوغت کی علامت احتلام ہے، یعنی ویٹ ڈریمز، اسی طرح سے بہت بڑی علامت حیض ہے، اسی طرح سے سینے کا ابھار، یہ بھی بلوغت کی علامت ہے، غیر ضروری بالوں کا نکل آنا، یہ ساری بالغ ہونے کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں تو دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی 15 سال کی عمر تک پہنچ جائیں اور 16واں سال شروع ہو جائے تو بلوغت کا حکم خود ثابت ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی لیکن لڑکا یا پھر لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور 16واں سال ان کا شروع ہو رہا ہے، تو اس ایج پر آ کر بھی وہ کیا ہو گئے ہیں؟ بالغ ہو گئے ہیں۔ پھر یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر بچے میں بلوغت کے آغاز کی عمر منفرد ہوتی ہے، یعنی ہر بچے کی عمر چینج ہو سکتی ہے۔ بالفرض ایک ماں کے 4 بچے ہیں تو بالغ ہونے کی عمر فرق ہو سکتی ہے، کوئی بچہ 10 سال میں بالغ ہو گیا تو کوئی 11 سال میں، کوئی 12 سال میں تو کوئی 14 سال میں، یعنی بلوغت کے آغاز کی عمر ہر بچے میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ تبدیلیاں 10 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہیں، اسی لیے حدیث میں آپ دیکھیے کیا ایج بتائی گئی؟ 10 سال، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر اسی ایج میں یہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر لڑکا یا لڑکی 8 سال کی عمر سے پہلے بلوغت کی علامات ظاہر کرنا شروع کر دیں تو یہ غیر معمولی ہے، یعنی بچہ 8 سال کی عمر سے پہلے اس طرح کی کوئی انڈیکیشن دے تو اٹ مینس کوئی فزیکل ایشو ہے۔ بالفرض کسی لڑکی کو 8 سال کی عمر سے پہلے ہی حیض آ گئے تو لازماً ڈاکٹر سے کنسرن کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک فزیکل ایشو ہے، یہ نیچرلی یا نارملی بالغ ہونا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر 15 سال کی عمر تک بھی بلوغت کی علامات ظاہر نہ ہوں تو یہ بھی غیر معمولی ہے، یعنی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن بلوغت کی ایک بھی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو یہ بھی غیر معمولی بات ہے، یعنی کوئی فزیکل ایشو ہے۔ دونوں صورتوں میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے اور اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ بلوغت ہے کیا؟ بلوغت نشو و نما کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچے کا جسم جوان ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس میں جنسی کشش اور بچہ پیدا کرنے کی قابلیت کا آغاز ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں کے موسم اور مزاج کے اعتبار سے بلوغت کی عمر میں فرق آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو علاقے گرم ہوں وہاں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہوں، جو علاقے سرد ہوں وہاں بچے دیر سے بالغ ہوتے ہوں، تو یہ ممکن ہے کہ مختلف علاقوں کے موسم اور مزاج کے اعتبار سے بلوغت کی عمر میں فرق آ سکتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ بچوں کو
7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈلوائی جائے اور 3 سال ان کو اس تربیت کے عرصے سے گزارا جائے، عادت کو مضبوط کیا جائے، پختہ کیا جائے، اور باقاعدہ اس کی ایک اگر والدین کاپی بنا لیں، نماز کی کاپی، تو اس سے بچے بہت زیادہ آرگنائز رہتے ہیں اور ڈسپلن رہتے ہیں، اور پیرنٹس بھی بہت فوکسلی ان کی نماز کی پابندی کروا سکتے ہیں۔ پھر جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ضروری ہے کہ اب یہ نماز کی پابندی کریں، اور اگر نہ کریں تو ان پر سختی کی جائے۔ لیکن اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی۔ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان اگر ڈفرنس کوئی چیز کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ سوچیں یہ کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اہل یمن کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ پہلے ان کو توحید کا سبق پڑھاؤ، پھر رسالت کے بارے میں بتاؤ، اور پھر نماز کے بارے میں۔ اور یہاں اس حدیث میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ کتنی بہترین وضاحت اس حدیث کی یہاں کی گئی ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے، جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے۔ اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ تو کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ ہم سب کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خود یا ہمارے آس پاس جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، اگر وہ نماز چھوڑ رہے ہیں تو وہ کس بات کا اعلان کر رہے ہیں؟ کفر کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی صورت نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یہ جامع ترمذی میں بات آتی ہے، صحابہ کرام کا یہ عمل کہ وہ نماز کو چھوڑنا کفر سمجھتے تھے، کہ اگر کسی نے بھی نماز چھوڑی ہے تو یہ کفر کا اعلان ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا اکارڈنگ ٹو صحابہ کرام۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے ذمہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جو بھی شخص نماز چھوڑتا ہے، وہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہم سب کی حفاظت کر کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو اللہ اپنی حفاظت کی گارنٹی پھر نہیں دیتے۔ پھر آپ سوچئے کہ ہم کتنے فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کتنی مصیبتوں کو ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ابن عمر جو تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا پورا نام عبداللہ بن عمر ہے، ان کو ابن عمر بھی کہا جاتا ہے، اور جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو آگے رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، کیونکہ دو صحابی ہیں نا، ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت عمر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے
تو گویا اس کا اہل یعنی گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر کسی کی لوٹ لی جائیں پھر بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. دنیا میں ہونے والے کسی بھی حادثے کو آپ اپنے ذہن میں لے لیں، اس کو یاد کر لیں. جیسے کہ سونامی آیا تھا، لوگوں کے گھر بار بھی لٹ گئے، وہ خود بھی مر گئے، گھر والے بھی مر گئے، مال و اسباب بھی ختم ہو گیا. ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا ایسا نقصان ہے، اور حدیث میں اس کو واضح کیا گیا ہے. لیکن چونکہ ہمیں وہ نقصان نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس عصر کی نماز کے ساتھ بے پرواہی برت جاتے ہیں. آج اگر ہم ایک نماز نہ پڑھیں تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر یہ بلا کیوں آئی، ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا قصور کیا ہے. اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ آتا ہو کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی کیا ہم ان لوگوں میں آتے ہیں؟ تو آ سکتے ہیں. کیسے کہ نماز پڑھ کر بھی کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جہنم کی وادی ہے، بربادی ہے. تو ہم اپنے تئیں نہیں سوچتے کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں، ہمارے پارٹ میں کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے. اگر ہم نماز پڑھ کر بھی ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم بھی ایسے لوگوں میں آ جاتے ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں اور بھڑکاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بے فکری والی زندگی گزارتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کا معاملہ آسان نہیں ہے. اس معاملے میں ہم سب کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ کبھی نماز نہ چھوٹے، پہلی بات. اور جب نماز پڑھیں تو ایسی پڑھیں کہ وہ واقعی نماز کاؤنٹ ہو، اللہ اس کا اجر دے. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے. نماز کا چھوڑنا گویا ایک جرم نہیں ہے، اس کا نقصان آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ غور کریں کہ جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. جب ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اس میں آنے والے مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی کوتاہی نظر آ جاتی ہے. اچھا، کہیں ہمیں کوتاہی اپنی کچھ بھی فیل نہیں ہوتی تو اپنے اوپر ایک چیک لگانے کی ضرورت ہے کہ کہیں میری نماز میں تو غفلت نہیں آ رہی، کہیں میری نماز کی کوالٹی تو خراب نہیں ہو رہی، کیوں مجھے یہ پرابلمز آ رہی. جیسے میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ نماز کا چھوڑنا اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے. اور یہاں اس حدیث میں بھی آپ دیکھیے کہ کیا نقصان بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سارے اعمال باطل ہو گئے. نامہ اعمال میں تو اور بھی نیکیاں ہوں گی نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑی. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اور میجورٹی لوگ یا تو عصر پڑھتے نہیں ہیں، درمیانی نماز ہے نا، 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، کون سی؟ فجر اور ظہر، اور 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، مغرب اور عشاء. یہ درمیانی نماز ہے، اور کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور نماز عصر جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ دن کا اختتام بھی ہے. اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اب آپ اس دن کا اختتام کر رہے ہیں تو وہ نماز کے ساتھ ہو، کیونکہ پھر تو رات آنی ہے. تو اس درمیانی نماز کی یا تو لوگ حفاظت نہیں کرتے، اس کو تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. بعض لوگ اپنی بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے، اور خواتین یا پھر گھر میں شام کی چائے اور گپ شپ کی وجہ سے، یا پھر سونے کی وجہ سے، یا پھر بازاروں کی وجہ سے. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ لینا ہے. نماز عصر آن ٹائم ہو، اور انشاءاللہ جب آپ کی عصر کی نماز آن ٹائم ہوگی، پراپرلی شعور کے ساتھ ہوگی، آپ دیکھیے آگے پیچھے جتنی بھی نمازیں ہیں اس کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اتنی امپورٹنٹ نماز ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس نام سے قرآن پاک میں سورہ بھی آتی ہے.
اسی طرح سے آپ آگے حدیث پڑھیں گے کہ فجر اور عصر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے. اور فجر کی نماز بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت کی شکل میں بھی پڑھتے ہیں اس کو. فجر کی نماز اور عصر کی نماز دو نمازیں بہت اہم ہیں.